بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا جو حضرت صاحب ہمارے حضرت محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے تصوف کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھائی ہیں، اس سے پہلے ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک ہے جوڑے کا تصور، کہ کسی چیز کا جوڑا۔ ویڈیو آن کر لیں پلیز، آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو آن، ہاں جی مہربانی۔ سبحان اللہ خلق ازواج کلھا، پاک ہے اللہ تعالیٰ جوڑے کی احتیاج سے، اس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے۔ باقی مخلوق میں اس نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ جوڑا ملے گا تو کامیابی ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں جو بغیر جوڑے کے کامیاب ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف نر مادے کا جوڑا ہے، نہ بھی نہ، ہر چیز کے اندر اس کا جوڑا موجود ہے تو وہ چیز کامیاب ہے۔ دیکھیں عبادت کا بھی جوڑا ہے، عبادت کا جوڑا ملے گا تو کامیابی ہوگی۔ اندر اللہ کا ذکر بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، جسمانی عبادت ہے، یہ مومن کی معراج بنی ہوئی ہے۔ اگر جوڑا اندر نہیں ہے، زبان تو بہت اعلیٰ کلمات ادا کر رہی ہے، پاکیزہ ہو کے بہت مقدس جگہ پہ آیا ہوا ہے، لیکن دل اس کا وہاں گیا ہوا ہے جہاں دل کو محبت لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عبادت، یہ نماز ویل بنا کے اس کے منہ پہ دے مار رہا ہے۔ تو جوڑا ملے گا تو کامیابی ہے، نیکی بھی جوڑے کے ساتھ ہے اور گناہ بھی جوڑے کے ساتھ ہے۔ اندر ذکر ہے، محبت ہے، اب نیکی وزن ہے، اب نیکی کا وزن ہے، اب نیکی اپنا اثرات دکھا رہی ہے۔ اندر ذکر اور محبت نہیں ہے، جوڑا نہیں ملا، اب کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں روحانی عبادت الگ ہے، جسمانی عبادت الگ ہے۔ جو جسمانی عبادت ہے اس کا قرآن کریم کے اندر اشارے ملتے ہیں، اللہ کے حبیب دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور کر کے سمجھا رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو، روزے اس طرح رکھو، اس چیز پہ یہ زکوٰۃ ہے، اس چیز پہ یہ زکوٰۃ ہے۔ جو روحانی عبادت ہے وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے روحوں سے وعدہ لے لیا، بعد میں جسم میں رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی لے لی، تصدیق بالقلب۔ تو یہ روحانی جوڑا ملے گا تو کامیابی ہے۔ جو روحانی عبادت ہے وہ فرض عین ہے، جو جسمانی عبادت ہے وہ فرض ہے۔ فرض اور فرض عین کے درمیان حضرت والا فرماتے تھے زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو فرض ہے وہ اپنے انبیاء کے کرام ذریعے سے سکھا رہا ہے، کر کے دکھا رہا ہے۔ جو فرض عین ہے وہ خود سکھا رہا ہے، خود عطا فرما رہا ہے۔ یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ اب مومن کی معراج بنی ہوئی ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اب یہ نماز مومن کی معراج بنی ہوئی ہے۔ اندر نہ ذکر ہے نہ اندر محبت ہے، یہ فرض جو ہے یہ ویل بنا ہوا ہے۔ دونوں چیزوں کے اوپر عمل ہے تو کامیابی ہے۔ کوئی چیز ڈھونڈ کے دکھا دیں جو بغیر جوڑے کے ہو، یہ جو پنکھا آپ کے اوپر لٹکا ہوا ہے اس کی ایک تار نکال دیں چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ جس طرف بھی دیکھ لیں جوڑا ملائیں گے تو کامیابی ہے۔ تو یہ جو روحانی عبادت ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ اس دل کو حکم ہے 24 گھنٹے کے لیے کہ تو میرا ذکر کر، اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر کہ تیرا ہڈی ماس بال بال میرے ذکر سے نرم ہو جائے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ مجھے ایک دفعہ مراقبے میں کہا گیا کہ یہ آیت جو ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ ذالک جو ھدی اللہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی احکامات آپ قرآن کریم کے ڈھونڈ کے دکھا دے کہ جس کے ساتھ انہوں نے کہا ہو کہ تم نے یہ پرفارم کر لیا ہے، تم نے یہ ادا کر لیا ہے، اب تم ہدایت پہ آ گئے ہو۔ یہ واحد ہے، چیلنج کر کے بتایا، اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ کوئی شخص ڈھونڈ کے دکھا دے مومنین کے لیے کہ انہوں نے فلاں فلاں
چیزوں کے اوپر عمل کر لیا وہ ہدایت. انبیاء تو ہدایت یافتہ تھے ہی تھے. انبیاء تو ہدایت یافتہ تھے اور ہدایت تقسیم کر رہے تھے. بات مومنین کی ہے. یہ کیفیت اندر آئے گی، دل اللہ اللہ کرے گا، وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کرے گا. اب اندر شیطان نہیں، اب اندر اللہ تعالیٰ کی حیات آئے گی، اب گائیڈنس آئے گی، اب یہ راہ مستقیم کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کی خدمت میں ہے کہ جوڑا ملے گا تو کامیابی ہے. تو کوشش کرے کہ روحانی عبادت ہے اس کو حاصل کر لے. جسمانی عبادت، جسمانی علوم بہت محنت اور مشقت سے حاصل ہوتے ہیں، عمر لگانی پڑتی ہے، 16-17 سال لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کے آپ علم حاصل کرتے ہیں. جو روحانی عبادت ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. تو یہ نعمتیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن ان کا قاعدہ مختلف ہے، ان کا قاعدہ مختلف ہے. جو روحانی عبادت ہے وہ اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہے. جو جسمانی علوم ہے، جو جسمانی چیزیں ہیں، وہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، پھر جا کے وہ حاصل ہوگی. یہ محبت ہی محبت ہے. اس کا دل جو ہے یہ اللہ کے آگے رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے، یا اللہ میرا دل تیری محبت سے خالی ہے، یا اللہ یہ دنیا کی شہوات کے اندر لپٹا ہوا ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما دے، اس دل کے اوپر نظر عنایت فرما، یہ دل تیرے ذکر والا بن جائے، تیری محبت والا بن جائے، یا اللہ تو مہربانی فرما. ادھر یہ دعا مانگ رہا ہے رکت کے ساتھ، ادھر سے اللہ تعالیٰ اس دل کو حکم کر رہا ہے تو کر اللہ اللہ اللہ. دیری نہیں لگتی، دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب دل اللہ اللہ کرتا ہے یہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے. کعبہ پاک بھی تو اللہ میاں کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا میرا گھر بنا دو، انہوں نے گھر بنا دیا. بادشاہ اس کو ختم کرنے کے لیے آ گیا، اللہ تو کوئی بھی مقابلے میں نہیں تھا، اللہ نے اس لشکر کو تہس نہس کر دیا. مومن کے ساتھ اتنی محبت ہے، مومن کے سینے کے اندر اپنا گھر آپ بنا رہا ہے. یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اب اس کو پوری دنیا جو ہے مل کے مٹا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے گھر کو ختم کرنے کے لیے جو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا میں نے اس کو کیا حشر نشر کر دیا. اگر یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اب یہ مضبوط ہے، اب یہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، پوری دنیا اب اس کا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ دل بھائی اللہ اللہ کرے گا، یہ بہت آسان چیز ہے. یہ دل اللہ اللہ کرے گا تو اس پورا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے آگے جھکنے والا بن جائے گا. یہ دل دیکھیں جو ترتیب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، ترتیب وہی صحیح ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ بنا تو پورا جسم بنتا چلا جائے گا، وہ بگڑا تو پورا جسم بگڑتا چلا جائے گا. سن لو وہ دل ہے. تو یہ ترتیب اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے، پہلے اندر بنے گا، باہر ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. تو کوشش کریں کہ یہ نعمت حاصل کرنے. یہ نعمت بہت آسانی سے ملتی ہے، دیر ہی نہیں لگتی. یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے. اللہ کی رحمت منتظر ہے. ہم اللہ کی طرف پلٹ کے رو کے مانگ کے اللہ کی طرف پلٹنے والے تو بن جائے. دیر ہی نہیں لگتی، یہ نعمتیں مل جاتی ہیں. اپنے وہم و گمان کو آڑ مت بنائیں، اپنی لیاقت اور اپنی محنت کو آڑ مت بنائیں. اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں. یہ نعمت اللہ خود دے رہا ہے، کسی لیاقت کے بغیر، کسی قابلیت کے بغیر، کسی محنت کے بغیر دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ جو اللہ کے آگے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، خالی جا نہیں سکتا. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. 1,24,000 پیغمبر اللہ کے آگے روتے اور مانگتے گئے. کوئی ایک پیغمبر ڈھونڈ کے دکھا دے جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا نہ ہو. یہ عظیم الشان سنت ہے. جو اللہ کے آگے نہیں روتا ہر ایک کے آگے روتا پھرتا ہے، کام پھر بھی نہیں بنتا. تو یہ نعمتیں حاصل کر لے. یہ جہان رونے اور مانگنے کا جہان ہے. جو اس جہان میں روئے گا، مانگے گا، گریہ وزاری کرے گا، اگلے جہان میں خوشحال ہوگا. جو اس جہان میں ہنسے گا، عیش کے اندر رہے گا، روئے گا، مانگے گا نہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا نہیں، اگلے جہان میں روتا رہے گا. پھر رونا کام نہیں آئے گا.
یہیں لے یہیں مانگ لے، اپنے بوجھ ہلکے کرا لے۔ ہر پل گناہ ہو رہا ہے، ہر پل رونا ضروری ہے، رو مانگ کے۔ یہ جو کمر کے اوپر پیٹھ کے اوپر بوجھ لادے ہوئے ہیں، آنکھ غلطی کر رہی ہے تو کتاب لکھی جا رہی ہے، زبان غلط بول رہی ہے تو کتاب لکھی جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں غلط بول رہا ہے کتاب لکھی جا رہی ہے۔ یہ کتابوں کا انبار جو ہے اپنے کمر کے اوپر لادے پھر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ کتاب ہیں جو مقدس آسمانی کتابیں ہیں۔ نابینا گدھا ناپاک ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو اس کی آنکھ غلطی کر رہی ہے لکھی جا رہی ہیں، زبان غلطی کر رہا ہے لکھی جا رہی ہیں، اعضاء غلطی کر رہا ہے لکھی جا رہی ہیں۔ ایک ڈھیر لگ گیا کتابوں کا، یہ اپنی کمر پہ اوپر لادے جا رہا ہے گدھے کی طرح۔ یہ نہیں کہ تھوڑا رو کے مانگ کے بوجھ ہلکا کرا لو۔ جب اسے کہا جائے تھوڑا سا اللہ کے آگے رو لے، مانگ لے، گریا وزاری کر لے، یہ بوجھ ہلکا کر لے، آگے سے یہ چیخنا چلانا ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں، تو اللہ کے آگے گریا وزاری کرے۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہے یہ گریا وزاری کا وقت ہے، اللہ کے آگے اٹھ کے گریا وزاری کرے، اپنے بچوں کے لیے روئے، اپنی بیوی کے لیے روئے، اپنے شوہر روئے، اس طرح روئے مانگے کہ اگلے بھی سن لیں، گھر والے بھی سن لیں۔ کچھ دن کر کے دیکھیں سارے گھر والوں کی کایا پلٹ جائے گی۔ بعض دعائیں جہر کے ذریعے مانگنا جو ہے وہ بہت حکمت والا ہے۔ یہ خاتون مانگ رہی ہے رو رو کے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، وہ روز دیکھتے رات کو 3 بجے کے یہ مانگ رہی ہے، سب کے دل اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ بھائی ایک دوسرے کے لیے رونا بڑا ضروری ہے، اپنے لیے بھی روئیں، دوسروں کے لیے بھی روئیں۔ جنگل میں جائیں، جنگل میں جا کے روئیں اور مانگیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جنگل جاتے رہے۔ جنگل میں جا کے رونا اور مانگنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ جنگل میں جائیں گے آپ کو گریا وزاری آئے گی، چیخیں نکلیں گی، یا اللہ یہ غلطی بھی میں نے کی ہے، یہ جرم بھی مجھ سے سرزد ہوا ہے، یا اللہ تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ یہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، جو چیزیں بھی ارد گرد موجود ہیں، پتا پتا جنگل کا درخت اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے ذکر اور فکر پہ رکھا، یہ تیری اونچی مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوق ہے، یا اللہ تو اس کی طرف رحمت فرما دے، اس کے دل کو بھی اپنے ذکر والا بنا دے۔ منٹ ہی نہیں لگتی دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری سنتیں ہیں، ہم اس کو سنت مانتے ہی نہیں۔ حضرت والا فرماتے تھے یہ سنت ہے اور سنت بھی موقدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غار ہرا جاتے رہے۔ بھائی یہ مردہ سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک 5-10 منٹ کے لیے، 20-25 منٹ کے لیے کسی تنہائی میں چلے جائیں، کسی باغ کی طرف، کسی کھیت کی طرف، کسی پہاڑی علاقے کی طرف چلے جائیں، رو مانگ لیں، رو مانگ کے یہ فیض ٹکا لیں، سارے فیض طے ہو جائیں گے، سارے مراقبے طے ہو جائیں گے، سارے لطائف چل جائیں گے۔ یہ جنگل میں جا کے رونا اور مانگنا یہ بھی ضروری ہے، 30-40 منٹ کے لیے جائیں جنگل میں روئیں اور مانگیں۔ عورتیں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مانگ سکتی ہیں۔ یہ رونا اور مانگنا بہت ضروری ہے، روئیں گے مانگیں گے تو نعمتیں حاصل کریں گے۔ آپ کی خدمت میں یہی عرض تھا جوڑے کے تصور کا کہ جوڑا ملا لیں، جوڑے سے کامیابی ہے، جوڑا ملے گا تو کامیابی ہے۔ گناہ بھی جوڑے کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ شیطان مل یہ نفس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے کہ گناہ کر، اب اندر سے شیطان نکل گیا، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، غلطی اس سے بھی ہو رہی ہے، غلطی لکھی نہیں جا رہی کیونکہ جوڑا نہیں ملا۔ بھئی غلطی بھی جوڑے کے ساتھ ہے، نیکی بھی جوڑے کے ساتھ ہے، تو یہ نعمتیں حاصل کر لے جن سے نجات ہے، جس سے قبر روشن اور فراخ ہے۔ یہ ذکر حاصل کر لے، دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، وجود کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، پھر کامیابی ہے، پھر غلطیاں معاف ہیں،